بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يسر ولا تعسر وتمم الخير وبك نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو فہم محرم کورس میں خوش آمدید۔ اس کورس کے اندر انشاءاللہ ہم درج ذیل موضوعات کو تفصیل سے پڑھیں گے کیونکہ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو اسی بنیاد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ سوچا کہ محرم کے حوالے سے بنیادی چیزیں بتائی جائے، اور اسپیشلی محرم میں ہی آپ دیکھتے ہیں سنتے بھی ہیں اہل بیت کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، اور ہم اہل سنت کے ہاں اہل بیت کا اتنا تذکرہ نہیں ہوتا جو کہ ہونا چاہیے، اور جو کرتے ہیں تو بڑا مبالغہ کرتے ہیں دوسری طرف کے لوگ، تو اس لیے ہم نے یہ سوچا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم محرم کے حوالے سے ان تمام چیزوں سے واقفیت حاصل کریں۔ تو ہم اس کورس میں انشاءاللہ یہ موضوعات دیکھیں گے کہ ماہ محرم میں اتحاد بین المسالک کیسے ہو سکتا ہے، اس میں میرا اور آپ کا کیا کردار ہو سکتا ہے، محرم کی فضیلت کیا ہے اور اس میں کرنے والے کام کون کون سے ہیں، مناقب اہل بیت قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھ سکے، اور اہل بیت اور ان کے حقوق میرے اور آپ کے اوپر کون کون سے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، سنت کی روشنی میں حدیث کی روشنی میں اس کو سمجھیں، اہل بیت اور دیگر صحابہ کے مسائل کو دیکھیں، صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان محبت اور الفت کی جو واقعات ہیں وہ ہم سمجھ سکیں، اور اوورآل صحابہ کی عظمت کو ذرا سمجھ سکے، اور پھر جو خلفائے راشدین میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان کی فضیلت اور ان کی شان کے بارے میں جان سکے، صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا کردار جان سکے، ان کے فضائل جان سکے، ان کے مناقب جان سکے، اسی طرح خلیفہ سوم سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بھی جان سکے، ان کی شہادت کیسے ہوئی تھی اس کو بھی ذرا سمجھ سکے، اور پھر چونکہ ماحول ایسا ہے موجودہ فتن کے دور میں ہم صحابہ کا دفاع کیسے کر سکتے ہیں، اس پہ بھی ہم ایک سیشن انشاءاللہ کریں گے، اور پھر صحابہ سے محبت اور اس کے عملی تقاضے کون کون سے ہیں اس کو ہم جان سکیں، اور پھر جو لوگ صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں اس کا ہم حدیث کے جام جو ہے وہ جان سکے۔ یہ ہمارے اس پورے کورس کا خاکہ ہوگا اور اس کے موضوعات ہوں گے، تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ کورس ہے اور بہت اپنی نوعیت کے لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام شرکاء اس میں اپنی شرکت کو یقینی بنائیں گے، اور اس ٹائم میں اپنی باقی مصروفیات کو ترک کر کے انتہائی انہماک اور توجہ اور دلچسپی کے ساتھ اس کورس کو مکمل کریں گے۔ ابتدائی طور پر ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم ہفتے میں 3 دن کلاسز ارینج کریں گے، اسی مہینے میں انشاءاللہ اس کو مکمل کریں۔ وہ 3 دن ہوں گے پیر منگل بدھ، 3 دن یہ کلاس ہوگی، جمعرات کے دن ہمارا دورہ قرآن ہوگا، جو طلبہ اس میں شامل ہیں تو وہ دورہ قرآن میں شامل ہوں گے انشاءاللہ۔ تو آج کا ہمارا سیشن جو ہے جس پہ آج ہم بات کریں گے، جو موضوع ہے وہ ہے محرم کی فضیلت قرآن و سنت کی روشنی میں، اور پھر محرم کے اندر کرنے والے کام کون کون سے ہیں، میرے اور آپ کے ذمہ کون سے کام ہیں، تو اس کو ہم انشاءاللہ جان سکیں۔ آپ سب کو علم ہے کہ محرم الحرام فضیلت اور مرتبت کی دولت سے بے بہا، معمور اور معطر مہینہ ہے۔ محرم الحرام ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ہیں جن میں لڑائی، قتل و قتال جائز نہیں ہے، اور اسی سے بابرکت اسلامی سال کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ نئے سال کا آغاز جو اسلامی سال ہے اس کا آغاز محرم سے ہی ہوتا ہے، اور یہ مبارک مہینہ جہاں کئی ایک شرعی فضیلتوں کا حامل ہے، وہیں بہت ساری تاریخی واقعات کو بھی اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔
مجھے آپ 1 منٹ دیں گے، میں اپنے صاحبزادوں کو تھوڑا خاموش کراؤں، تو شاید اندازہ نہیں ہے کہ میری کلاس میں شروع کریں۔ جی، تو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو محرم الحرام کا مہینہ ہے، یہ مبارک مہینہ جہاں کئی شرعی فضیلتوں کا حامل ہیں، تو وہیں بہت سارے تاریخی واقعات کو بھی اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ یہ ایک ایسا مبارک اور بابرکت مہینہ ہے کہ جہاں اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مبارک کتاب میں جگہ دی ہے، تو وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اس کی عظمت اور فضیلت بیان فرمائی ہے۔ تو فی الوقت آپ کو یہ علم ہے کہ یہ مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور آج میرے خیال میں اس کا چوتھا دن ہے یا پانچواں دن ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سورۃ التوبہ آیت نمبر 36، اس کے اندر فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ مہینوں کی تعداد اللہ کی نزدیک، اللہ کی کتاب کے اندر 12 ہے، اور یہ اسی دن سے ہے جس دن سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور پھر منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے ادب اور احترام والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا اور درست دین ہے۔ تو فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم ان 4 مہینوں میں اپنے جانوں پر ظلم مت کرو۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ تو اس بات کی مزید وضاحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمائی کہ الزمان قد استدار کہیئت یوم خلق اللہ السماوات والارض، یعنی زمانہ اسی رفتار پر آ گیا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق کی تھی۔ اور پھر فرمایا کہ السنۃ 12 شہرا، سال 12 مہینوں کا ہے، اور منها 4 حرم، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، ثلاثۃ متوالیات، یعنی 3 مسلسل ہیں ایک دوسرے کے پیچھے، یعنی ایک ہے ذی القعدہ، دوسرا ہے ذی الحجہ، تیسرا ہے محرم۔ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور پھر چوتھا جو ہے وہ رجب، جو جمادی اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ تو یہ 4 مہینے، صحیح بخاری حدیث نمبر 3197 کے اندر اس آیت کی مزید یہ تشریح کی گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مہینہ حرمت والا ہے، عظمت والا ہے۔ تو شریعت اسلامیہ میں محرم الحرام کی اہمیت کئی پہلو سے ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلا پہلو تو یہی ہے کہ قرآن مجید میں سورۃ توبہ کی آیت نمبر 36 کے مطابق یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور حرمت والا مہینہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس مہینے کا احترام کیا جائے، اس میں قتل و غارت، جنگ و جدال اور لوٹ مار نہ کی جائے، بلکہ اس میں امن و سکون قائم کیا جائے، خود بھی امن سے رہا جائے اور دوسروں کو بھی امن سے رہنے کا موقع دیا جائے۔ اور انسانی تاریخ جتنی پرانی ہے، اسی قدر جنگ و جدل کی تاریخ بھی بہت قدیم اور پرانی ہے۔ تو رب العزت کا مسلمانوں کو حکم ہے کہ ان 4 مہینوں میں امن و امان کو اختیار کیا جائے، سکون کو اختیار کیا جائے، تمدن و تہذیب کی بقا اور ترقی کے لیے اور نسل انسانی کے وقار اور تحفظ کے لیے اللہ نے یہ حرمت والے مہینے بطور ضابطہ روز اول سے مقرر فرما دیا کہ اس میں آپ امن و سکون سے رہیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس مقدس مہینے کی اہمیت دوسری یہ ہے کہ اسلامی کیلنڈر کا یہ پہلا مہینہ ہے، یعنی نئی سال کی ابتدا بھی اسی مہینے سے ہوتی ہے۔ اس مہینے کے آغاز میں خوشی اور مبارک سلامت کے جذبات کا اظہار انسان کرتا ہے، انسان کی فطری خواہش بھی ہوتی ہے اور فطری امر بھی ہے۔ چنانچہ اسی مہینے
کیا میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ درمیان میں بریک ہو گئی تھی آواز، ابھی آ رہی۔ جی سر بہت کم آ رہی ہے، مجھے ایسے لگتا ہے بہت دور سے آ رہی اپنا تھوڑا سا تیز کرنا ہے اپنا اسپیکر آپ لوگوں نے۔ جی تو تھوڑا سا نیٹ کا ایشو آ گیا تھا، درمیان میں تعطل آ گیا۔ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اس مہینے کا حق یہ ہے کہ اسے نئی امنگوں، بھرپور امیدوں اور تازہ ولولوں اور پرخلوص دعاؤں کے ساتھ شروع کیا جائے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی اکثریت چونکہ مغرب زدگی اور اسلامی اقدار سے بیزاری کا شکار ہو چکی ہیں، تو اس لیے مسلم معاشروں میں ایسا اہتمام ہمیں کم ہی نظر آتا ہے کہ اس مہینے کا آغاز امیدوں سے اور پرخلوص دعاؤں سے کیا جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس ماہ محرم کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ روزوں کے اعتبار سے رمضان کے بعد سب سے افضل محرم الحرام کو قرار دیا گیا ہے، یعنی اس مہینے کے 10 تاریخ کو عاشورہ آتا ہے، جس کو ہم عاشورہ محرم کہتے ہیں۔ تو عاشورہ محرم کے دن روزہ رکھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مسلسل سنت مبارکہ ہے، یعنی یہ روزہ آپ مکہ میں بھی رکھتے تھے۔ مسلسل سنت مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ مکہ میں بھی رکھتے تھے، مدینہ میں بھی رکھتے تھے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اس مہینے کی چوتھی اہمیت یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں اسے شہر اللہ کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح مسجدیں تو ساری اللہ تعالیٰ کے گھر ہے نا، مگر اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی خاص نسبت اپنی طرف فرمائی ہے، کعبہ کی بیت اللہ کی خاص نسبت اپنی طرف فرمائی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا خاص نسبت اپنی طرف فرمانے سے دیگر مسجدوں کے مقابلے میں بیت اللہ کو ہم زیادہ فضیلت والا سمجھتے ہیں، اور اس کو زیادہ فضیلت حاصل ہو گئی اس وجہ سے۔ تو اسی طرح باقی مہینوں کے مقابلے میں ماہ محرم کی خاص نسبت اللہ کی طرف ہونے کی وجہ سے اس ماہ کی فضیلت باقی تمام مہینوں سے بڑھ جاتی ہے۔ یہ یہاں تک تو ہم نے اس کی فضیلت پر گفتگو کی کہ یہ مہینہ فضیلت والا ہے۔ اب ہم محرم الحرام اور ہمارے کرنے کے کام کون سے ہیں، ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ تو نوٹ کیجئے، پہلا کام ہم جو کرنے چاہ رہے ہیں یا ہمیں کرنا چاہیے وہ ہے کہ نئے سال کی پلاننگ کرنا، کیونکہ یہ اسلامی سال کا آغاز ہے، نیا سال ہمارا یہاں سے شروع ہوتا ہے، تو نئے سال کی پلاننگ ہمیں کرنی ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ جس طرح مختلف ادارے، کمپنیاں سال کے اختتام پر حساب کرتی ہیں، حساب کی کمی و کوتاہی وغیرہ کی صورت میں نئے سال کے لیے ایک لائحہ عمل طے کرتی ہے، ایجنڈا بناتی ہیں، ہدف مقرر کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں بھی اپنے اسلامی نئے سال کے لیے پلاننگ کرنی چاہیے اور عزم کرے کہ گزشتہ سال عبادتوں میں بہت کمی رہی، آئندہ سال اس کمی کو دور کیا جائے گا۔ گزشتہ سال حقوق العباد میں غفلت برتتا رہا، انشاءاللہ آئندہ سال اس غفلت سے کام نہیں لوں گی۔ گزشتہ سال اخلاقیات کی دجیاں اڑاتی رہی، لیکن آئندہ سال ان کا خیال کروں گی۔ گزشتہ سال میں نے اپنا آپ اپنے نفس کے تابع کر رکھا تھا، اپنی خواہشات کی تابعداری کر رہی تھی، مگر آئندہ سال میں اپنے خواہشات کا گلا دباؤں گی۔ تو بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنے گزشتہ سال کا محاسبہ کر کے آئندہ سال کے لیے بہترین طور پر پلاننگ اور منصوبہ کرنا ہے، کیونکہ جو سال گزرتے چلے جا رہے ہیں نا، تو ہم اسی قدر ہی موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی لیے نئے سال کی پلاننگ کیجیے۔ یہ آج کے سبق کا پہلا پوائنٹ ہے کہ ہمیں نئے سال کی پلاننگ کرنی ہے، تو آپ سب نے نئے سال کی پلاننگ کرنی ہے انشاءاللہ۔ دوسرا کام، یہ حرمت والے مہینے ہیں اور محرم الحرام حرمت والے مہینوں میں سے ہیں، تو اس کی حرمت کا پھر خیال رکھنا ہے۔ ویسے تو جنگ و جدل اور قتل و غارت گری، خونریزی اور فتنہ و فساد کی کسی بھی مہینے، ہفتے اور دن میں اجازت نہیں ہے اور یہ جائز نہیں ہے، تاہم حرمت والے مہینوں میں فتنہ و فساد کی ہر ممکنہ شکل سے اجتناب کرنے کا تاکیدی حکم ملا ہے مسلمانوں کو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، سورۃ توبہ آیت نمبر 36 میں، کہ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ یعنی قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اس ماہ میں اپنے جانوں پر ظلم نہ کرو، مگر افسوس کہ بہت سے لوگ ماہ محرم کی حرمت کو اتنا ہی پامال کرتے ہیں جتنا کہ اس کا لحاظ رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ یعنی ماہ محرم کی حرمت کی پامالی کی ایک صورت تو یہ ہے نا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقع شہادت پر نوحہ و ماتم کیا جائے، اپنے جسم کو خود سخت تکلیفیں دی جائے، تیزدار آلات سے جسم کو زخمی کیا جائے۔ شہادت حسین کے رنج و غم میں آہ و بکا کا ایسا عجیب، وحشیانہ اور خوفناک منظر برپا کیا جائے کہ الامان والحفیظ۔ اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ کسی کی وفات یا شہادت پر رنج و غم اور افسوس کا اظہار نہ کیا جائے، لیکن یہ اظہار شرعی حدود میں رہتے ہوئے ہونا چاہیے۔ جبکہ نوحہ و ماتم کرنے والے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر
97 میں فرماتے ہیں کہ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ شخص ہم مسلمانوں میں سے نہیں جس نے رخسار پیٹے، گریبان چاک کیے اور دور جہالت کے بین کیے۔ تو ماہ محرم کی حرمت کی پامالی کی ایک صورت یہ ہے کہ مسلمانوں کے مختلف گروہ آپس میں نہ صرف یہ کہ دست و گریبان ہوتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے ہیں۔ پاکستان میں یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، تقریباً ہر سال ماہ محرم میں کسی نہ کسی مسجد یا امام بارگاہ میں لوگ دہشت گردی کی کارروائی کا شکار ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام تو عام دنوں میں بھی خونریزی، دہشت گردی اور فتنہ فساد کی کسی بھی شکل کو پسند نہیں کرتا، پھر بلا ماہ محرم میں اسے کیسے پسند کر سکتا ہے؟ اس لیے اسلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی کسی بھی دہشت گردی کی کارروائی سے کلی اجتناب کیا جائے۔ ویسے بھی یہ بات ذہن نشین رہے کہ اگر کوئی شخص فی الواقع کفر و شرک اور ارتداد کا مرتکب ہو رہا ہو اور واقعی وہ قتل کی سزا کا مستحق ہو چکا ہو، تو تب بھی ایسے شخص یا گروہ کو سزا دینے کی مجاز یا سزا دینے کا حق صرف حکومت کو ہے، حکومتی وقت کو ہے۔ ہر بندہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے گا۔ ہر بندے کو اسلام یہ اختیار نہیں دیتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو نافذ کرنا شروع کر دے۔ ہاں، ہر بندہ جو ہے وہ حاکم بنے، اس کا تو اسلام اجازت نہیں دیتا۔ تو یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ بعض دہشت گردی کی کارروائیوں میں دشمن عناصر جو ہے دشمن عناصر قوتوں کا ہاتھ ہوتا ہے، اور وہ مسلمانوں کے مسلکی اور گروہی اختلافات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی فرقے کے لوگوں کو تخریب کاری کا نشانہ بنا کر دوسرے فرقے پر اس کا الزام لگا دیتے ہیں۔ پھر دوسرا فرقہ تحقیق کیے بغیر محض جوش انتقام میں مخالف فرقے کو نشانہ بناتا ہے، اور اسی طرح تخریب کاری کا غیر متناہی سلسلہ چل نکلتا ہے۔ اس لیے امن و امان کے قیام کے لیے ہمیں ان تمام پہلو پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے، اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام کی نگاہ میں خونی مسلم کی حرمت انتہائی اہمیت کے حامل ہے اور انتہائی اہم حیثیت رکھتی ہے۔ یہ دوسرا کام تھا کہ ہم نے اس مہینے کی حرمت کا خیال رکھنا ہے، اور اسی میں ہمارے لیے اسپیشلی جو خواتین ہیں کہ ہم گناہوں سے اجتناب کریں۔ یہ حرمت والے مہینے تو اس میں گناہوں سے بچنا ہے، غیبت سے، چغلی سے، بہتان سے، افراتفری سے، انتشار سے، بد اخلاقی سے، بد کرداری سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ حرمت والے مہینے تو اس میں گناہ سے اجتناب ضروری ہے۔ تیسرا پوائنٹ کہ ہم اس میں کیا کریں گے، روزے رکھیں گے۔ ماہ محرم جو ہے وہ اس میں مسنون اعمال میں سے بالخصوص روزے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ ماہ محرم میں بکثرت روزے رکھتے تھے، اور صحابہ کرام کو بھی اس مہینے میں روزے رکھنے کی ترغیب دلاتے تھے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم 1163 نمبر حدیث ہے کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، ماہ رمضان کے بعد افضل ترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم کی دوسری روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ای الصلاۃ افضل بعد المکتوبہ، فرض نمازوں کے بعد کون سی نماز سب سے افضل ہے؟ اور دوسرا سوال کیا گیا وَأَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رمضان، رمضان مبارک کے بعد کون سے روزے سب سے افضل ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصلاۃ بعد الصلاۃ المکتوبہ، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کیا ہے؟ الصلاۃ فی جوف اللیل، رات کی نماز ہے۔ اور وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بعد شہر رمضان، اور ماہ رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزے صیام شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ تو محرم کے اس مہینے میں روزے رکھنا اپنا معمول بنائیں، جتنا آپ رکھ سکتے ہیں اس میں روزے رکھیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ اخبرنی بشہر اصومہ بعد رمضان، اے اللہ کے رسول اگر رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں روزے رکھنا چاہوں تو آپ کس مہینے کے روزے میرے لیے تجویز فرمائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کنت صائما شہرا بعد رمضان فصم المحرم فانہ شہر اللہ، اگر تو رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں روزے رکھنا چاہے تو محرم کے مہینے میں روزے رکھنا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، 741 نمبر اس کا نمبر ہے۔ اگرچہ اس کے اسناد ضعیف ہیں، لیکن یہ کہ فضیلت کے اعتبار سے اس حدیث کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ یہ تیسرا کام تھا۔ چوتھا کام ہم نے کیا کرنا ہے، یعنی تیسرا کام کیا کرنا تھا کہ ہم نے روزے رکھنے جتنا زیادہ ہم اس میں رکھ سکتے ہیں، کہ یہ رمضان کے بعد سب سے اللہ کا قریب ترین مہینہ ہے، اس میں روزے رکھنا چاہیے۔
چوتھا کام ہم کیا کریں کہ اگر ہم پورے مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتے یا 10 15 20 روزے نہیں رکھ سکتے تو ہم کیا کریں جی، بالخصوص عاشورہ کا روزہ رکھیں۔ عاشورہ کے روزے کے حوالے سے چند باتیں ہم آج ذکر کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عاشورہ کے روزے کی اہمیت کیا ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود جو ہیں وہ عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ما هذا اليوم الذي تصومه، یہ کون سا دن ہے جس کا تم روزہ رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا هذا يوم عظیم، یہ بڑا عظیم دن ہے، انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ، اللہ نے اسی دن موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات دی، وغرق فرعون وقومہ، اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا، فصامہ موسیٰ شکرا، تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا، فنحن نصومہ، اس لیے ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ یعنی یہود پہلے سے عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ نے نجات دی تھی فرعون ظالم اور جابر حکمران سے، تو وہ شکرانے کے طور پر اسی دن روزہ رکھتے تھے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ، ہم تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں اور موسیٰ جو ہیں موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ ہم قریب ہے۔ فَصَامَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، اور روزہ رکھنے کا حکم بھی فرما دیا سارے صحابہ کو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہیں 1130 اس کا نمبر ہے، بالکل درست صحیح حدیث ہے۔ تو اللہ کے رسول نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی حکم دیا کہ اس دن روزہ رکھو۔ اس دن جو روزہ رکھیں گے تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ تو سیدنا ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سئل عن صوم یوم عاشورہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشورہ کے روزے کی فضیلت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، پچھلے ایک سال کے گناہوں کو مٹھا دیتا ہے عاشورہ کا روزہ۔ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو پچھلے ایک سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، ایک سال کے گناہ مٹ جائیں گے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہیں 1162 میں۔ آگے پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے روزہ رکھنا شروع کر دیا تو پھر بعض صحابہ نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اور اللہ کے رسول کو کہا کہ یا رسول اللہ انہ یوم تعظمہ الیہود والنصارى، اے اللہ کے رسول اس دن کے یہود اور نصارہ بڑی تعظیم کرتے ہیں، یعنی عاشورہ 10 محرم کی یہود و نصارہ بڑی تعظیم کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ، اگر اللہ نے چاہا تو آئندہ سال آیا تو ہم 9 تاریخ کا روزہ رکھیں گے، یعنی 9 محرم کو ہم روزہ رکھیں گے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، تو اگلا سال یعنی محرم نہیں آیا، حَتَّى توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ صحیح مسلم 1134 یعنی 1134 نمبر حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اگر اگلا سال آیا تو ہم یہود سے مخالفت کریں گے، ہم 90 دن کا روزہ بھی رکھیں گے۔ تو ہوا یوں کہ اگلا سال آیا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما چکے تھے۔ تو اس کے بعد روزے کے بارے میں اختلاف پیدا ہو گیا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آئندہ سال تک زندہ نہیں رہے، تو اب لوگوں کے ہاں یہ اختلاف پیدا ہو گیا کہ اس عاشورہ کا روزہ 10 کا رکھنا ہے یعنی 10 محرم کا رکھنا ہے یا 9 کا رکھنا ہے یا 9 اور 10 دونوں کا رکھنا ہے، کیا کرے جی؟ تو اس اختلاف کا میں حل آپ کو بتاتا ہوں، چونکہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ نہیں رہے نا، اگر وہ مزید 1 سال زندہ رہتے تو مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا، بین ہو جاتا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں رہے۔ اب اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو اوپر ہم نے روایت پڑھی ہے اس کے راوی کون ہیں۔ چنانچہ جب ہم دیکھتے ہیں حدیث کی کتابوں میں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عاشورہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے راوی سیدنا عبداللہ بن عباس ہیں، اور عبداللہ بن عباس نے کیا کیا، اس حدیث کے بعد وضاحتی قول فرمایا ہے کہ صوم التاسع والعاشر وخالف الیہود، 9 اور 10 دونوں، 9 محرم اور 10 محرم دونوں دنوں کا روزہ رکھو، وخالف الیہود، اور یہود کی مخالفت کرو۔ یعنی ہم کیا کریں گے، ابھی مسلمانوں پر کیا لازم ہوا کہ مسلمان 9 محرم کو بھی روزہ رکھیں گے اور 10 محرم کو بھی رکھیں گے، ایک دن نہیں رکھیں گے، کیونکہ یہودوں کے ساتھ مخالفت تو کرنی ہے نا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اگر میں آئندہ سال میں 9 کا بھی رکھوں گا، تو آئندہ سال اللہ کے رسول فوت ہو گئے، اب ہم کیا کریں گے، 9 کا بھی رکھیں گے اور 10 کا بھی رکھیں گے۔ تو لہٰذا ابھی سے پلان کیجئے
یہ عاشورہ کے دونوں روزے ہم نے کیا کرنے ہیں؟ رکھنے ہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی سب کو؟ جی سر، کچھ لوگ کہتے ہیں 9-10 کا نہ رکھے تو 10-11 کا رکھیں، یہ کانفلکٹ ہے، یہ بتائیے۔ 9-10 کا ہی رکھنا چاہیے، کہ میں نے آپ کو عبداللہ بن عباس کا قول بتا دیا نا، تو 9-10 کا زیادہ کیونکہ قول اس بارے میں موجود ہیں، لیکن اگر آپ 10-11 بھی رکھتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ 9-10 جو ہے وہ اس پہ قول موجود ہے۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور آگے یہاں تک اگر سمجھ آ گیا ہو تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ تھا چوتھا کام۔ پانچواں کام کیا کریں گے ہم اس مہینے میں؟ جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا دفاع کریں، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یہ وہ نفوس قدسیہ ہے کہ جنہوں نے ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھتے رہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر گھر بار کو چھوڑا، بیوی بچوں کی قربانی دی، طرح طرح کی ظلم و ستم سہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے خاطر اپنی جان تک قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ مگر جیسے ہی ماہ محرم شروع ہوتا ہے تو کچھ بظاہر دین کا لبادہ اوڑے ہوئے کچھ لوگ جو ہے انہی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے بارے میں نازمہ کلمات کہتے ہیں، ان کے شان میں تنقیص کرتے ہیں، انہیں برا بلا کہتے ہیں، اور یہاں تک کہ ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ ایسے میں میری اور آپ کی اولین ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا دفاع کریں، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قالوا نؤمن كما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون۔ اور جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح لوگ یعنی صحابہ کرام ایمان لائے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائے۔ سن لو بے شک وہ خود ہی بیوقوف ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ منافقین جو صحابہ کرام کو بیوقوف کہتے تھے، کسی اور نے نہیں بلکہ خود اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کا دفاع کرتے ہوئے فرمایا کہ بیوقوف صحابہ نہیں ہیں بلکہ یہ مشرکین اور منافقین خود بیوقوف لوگ ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ، جس نے میرے صحابی کو گالی دی اس پر اللہ کی والملائکتی اور فرشتوں کی والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ اس روایت کی روشنی میں وہ تمام لوگ جو اصحاب محمد پر تبرہ کرتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں، ملعون ہیں اور ہر قسم کی خیر اور بلائی اور انسانی ہمدردی سے محروم اور مستثنیٰ ہیں، جس پر اللہ تعالیٰ نے اور اس کے فرشتے اور تمام لوگوں نے لعنت کی ہے اور لعنت کریں گے، اور وہ اس لائق ہے کہ اس کی اس قبیح حرکت پر سخت سخت گرفتاری کی جائے اور اس کا معاشرے میں بائیکاٹ بھی کیا جائے، اور ارباب اختیار پر بھی یہ لازم ہے کہ اسے قرار واقعی سزا دی جائے اور اس کے معاملے میں کسی بھی قسم کی کوئی نرمی نہیں برتنی چاہیے۔ تو ہم نے پانچواں کام کیا کرنا ہے؟ اب صحابہ کا دفاع کرنا ہے۔ چھٹا کام یہ کرنا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ جب دفاع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو معلومات تو ہونی چاہیے نا۔ آپ کے پاس اسٹڈی نہ ہو، آپ کے پاس مطالعہ نہ ہو تو آپ کیسے دفاع کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے کے بعد، صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کرنے کے بعد اسے لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید کرتے ہیں یا آپ صحابہ کی تنقید لوگ کرتے ہیں اور تنقید کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، تو میں اور آپ پھر صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے کیوں تھکتے ہیں؟ تو لہٰذا ہم نے مطالعہ کرنا ہے۔ چھٹا کام کیا کرنا ہے؟ صحابہ کرام کی زندگی اور ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہے۔ ساتواں کام جو ہم نے اس محرم میں کرنا ہے وہ فضول اور بدعات اور خرافات والی مجالس سے مکمل طور پر اجتناب کرنا ہے۔ جیسے ہی ماہ محرم شروع ہوتا ہے تو بہت سے مجالس اور محافل کا اہتمام کیا جاتا ہے جس میں فضول اور بیہودہ گفتگو ہوتی ہیں، شرکی اور کفری کلمات پڑھے جاتے ہیں اور سنے جاتے ہیں اور سنائے جاتے ہیں۔ بعض مجالس تو ایسے ہوتی ہیں کہ جس کا ایجنڈا یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام پر تبرہ کرنا ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم انہیں سمجھا نہیں سکتے نا تو ان کی مجالس میں بھی نہ بیٹھیں، کیونکہ بسا اوقات کسی کی صحبت اور کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا الفت، میلان اور غلطیوں سے چشم پوشی کرنے کا موجب انسان بن جاتا ہے، اور بلکہ بسا اوقات دل میں ایسی مودت کا باعث بھی بن جاتا ہے جو انسان کو آزمائش میں ڈال کر رہ دیتی ہے۔ اسی لیے اس طرح کی تمام مجالس سے اجتناب کرنا چاہیے،
قرآن کریم میں بھی اللہ نے اس سے منع کیا ہے. سورۃ النساء آیت نمبر 140 وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها. تم پر اللہ نے کتاب نازل کر دیا ہے کہ جب تم سنو اللہ کی آیات کے ساتھ جو لوگ کفر کر رہے ہیں اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ان کے ساتھ مت بیٹھو. قرآن نے منع کیا ہے. اب 8واں کام میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے، یہ بہت اہم ہے کہ بدعات اور رسومات سے اپنے آپ کو بچانا ہے. بدعات اور رسومات سے اپنے آپ کو بچانا ہے اس ماہ کے اندر. واقع کربلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور دین محمدی کی تکمیل کے بعد تقریباً 50 سال بعد پیش آیا. یہ ایک تاریخی سانحہ ہے، لیکن واقعہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے شیطان کو بدعتوں اور ضلالتوں پھیلانے کا بھرپور موقع مل گیا ہے. چنانچہ کچھ لوگ ماہ محرم کا چاند نظر آتے ہی اور بالخصوص 10 محرم میں نام نہاد محبت کی بنیاد پر سیاہ کپڑے پہنتے ہیں. اب سیاہ کپڑے پہننا محرم میں کوئی عیب نہیں ہے، پہننے چاہیے، لیکن کچھ لوگ اس نیت سے جو پہنتے ہیں نا کہ میں غم میں ہوں، سیاہ جھنڈے کا یا سیاہ کپڑوں کا مطلب غم ہے، تو پھر یہ بدعت ہو جائے گی، اس کو نہیں پہننا. سیاہ جھنڈے کچھ لوگ بلند کرتے ہیں، نوحہ و ماتم کرتے ہیں، یہ سارے بدعات اور رسومات ہیں. میں گنتا جاؤں گا، آپ نے نوٹ کرنا ہے اور اس سے بچنا ہے. تعزیے اور تابوت بناتے ہیں، روتے چلاتے ہیں، بھوکے پیاسے رہتے ہیں، ننگے پاؤں پھرتے ہیں، گرمی ہو یا سردی جوتا نہیں پہنتے، نوحہ اور مرثیے پڑھتے ہیں. عورتیں بدن سے زیورات اتار دیتی ہیں. ماہ محرم کے دن جیسے شروع ہوتے ہیں نا تو ہمارے گھروں میں کیا کرتے ہیں، عورتیں اپنے زیورات اتار دیتی ہیں. یہ بدعت ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. کچھ لوگ ماتمی جلوس نکالتے ہیں، زنجیروں اور چھریوں سے خود کو زخمی کرتے ہیں. سیدنا حسین اور دیگر شہداء کی نیاز کا شربت بنایا جاتا ہے، گھروں میں تقسیم کیا جاتا ہے، باہر روڈوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. یہ سارے بدعات ہیں. پانی کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں، حالانکہ ابھی میں نے آپ کو اوپر بتایا کہ اسی دن 10 محرم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون اور افضل عمل ہے، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، اسی دن سبیلیں لگاتے ہیں. اسی طرح عاشورہ کے دن یا عاشورہ کے دوران شادی و خوشی کی تقاریب نہ کرنا، یہ بھی کیا ہے، بدعت ہے، جبکہ شریعت محمدی میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. ٹھیک ہے ایکسکیوز می سر، جی. میم نازیہ کلاس لے رہی ہے، میم نازیہ ہارون. سر نازیہ کلاس میں نہیں ہے. وہ کیونکہ کال کر رہی ہیں ہمیں، اس لیے وہ کیا جوائن نہیں ہوئی کلاس میں. پتہ نہیں ان کی کال آ رہی ہے. سر کہہ رہے ہیں وہ جوائن نہیں ہوئی. اچھا، ان کو کہیں نا کہ آپ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور جوائن ہو جائے گا انشاءاللہ. اور نیٹ کا مسئلہ ہوگا. ٹھیک ہے. ایکسکیوز میں سر، ہمیں طریقہ نہیں آتا، ہم نہیں کر سکتے. ہمارا نہیں تو پھر موبائل بند ہو جائے گا. کوئی نہیں اور نہیں، میم. آپ نے کچھ نہیں کرنا، آپ نے ان کو بتانا ہے، میں بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آج سے صحیح ڈاؤن لوڈ نہیں ہوئی. چلیں، گروپ میں بھی بتا دیا ہے، تو جن کا مسئلہ ہے جی وہ اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کرے اور ہو جائے گا انشاءاللہ. نیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، 1-2 دفعہ ٹرائی کرنا پڑتا ہے. تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ عاشورہ کے دوران شادی اور خوشی کی تقاریب نہ کرنا یہ بدعت ہے. اس طرح عاشورہ کے ان دنوں میں قبرستان میں رش لگ جاتا ہے، تمام قبروں پر جو ہے پانی جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں بدعات ہیں. ویڈیو اور ٹی وی اور دیگر مجالس میں سنے ہوئے نوحے اور مرثیے لوگ پڑھتے ہیں، یہ بدعات ہیں. محرم کی 10 تاریخ کو گھر کے اندر چولہے بند کرتے ہیں جی، امام حسین کے ساتھ غم مناتے ہیں، یہ بدعت ہے. اور جو نئی نئی شادی جس کی ہو چکی ہوتی ہے نا، تو وہ یوم عاشورہ میں اپنے اپنے میکے میں جا کے یہ یوم عاشورہ گزارتے ہیں. یہ بھی بدعت ہے کہ آپ عاشورہ کے دن میکے چلے جاؤ. یہ ایک رسم ہے، رواج ہے، بدعت ہے.
اور زیورات کا پہننا ترک کر دینا شہادت حسین کے غم میں، یہ بھی بدعت ہے۔ اس کے علاوہ تو ہم پرست لوگوں نے اور بھی بہت سارے باطل خیالات قائم کر لیے ہیں۔ مثلا مہینے کے پہلے 10 دنوں میں اگر کوئی اپنی بیوی سے ہم بستری کرے گا تو اولاد جو ہے وہ منحوس ہوگی یا ناقص العقل ہوگی۔ یہ غلط بات ہے، یہ بدعت ہے، غلط بات ہے، تو ہم پرستی ہیں، اس کی کوئی شریعت میں ثبوت اس کا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس ماہ میں شادی ہوئی تو وہ مبارک نہیں ہوگی، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے اس ماہ مبارک میں شادی ہوئی ہے۔ محرم میں آپ دیکھتے ہیں اکثر شادیاں نہیں ہوتی، کہتے ہیں جی منحوس ہوگا اس لیے شادی نہیں کرتے، یہ غلط بات ہے۔ اور ماہ محرم کے والے سے ایک اور کام جس کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے، وہ کیا ہے جی؟ کھجیاں اور ٹھوٹیاں برنا ہے، یعنی معلوم نہیں اس چیز کا شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تعلق اور رشتہ ہے۔ 10 محرم کا سورج جیسے ہی طلوع ہوتا ہے تو عورتیں اور مرد جو ہے ان کجیوں میں لسی یا دودھ ڈالتے ہیں، اور ٹھوٹیوں میں حلوہ یا کھیر بھرتے ہیں اور بچوں میں بانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ حضرات مٹی کے کچے پیالے لے کر ان میں کھیر ڈال کر بانٹتے ہیں، کچھ حلیم کی دیگیں پکا کر تقسیم کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بدعات ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ قرآن و سنت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور کہیں بھی اس کا کوئی حوالہ نہیں ملتا۔ یہ تو بدعات ہو رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ عظیم صحابہ اور صحابہ کو، اسلاف کو گالیاں دینا، طعن و تشریح کا نشانہ بنانا اور دیگر مختلف قسم کے خود ساختہ خرافات صحابہ اور اسلاف کی طرف منسوب کرنا، اور ان بے گناہ لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لینا جو دین اسلام کے اولین راوی ہے، جن کے بغیر دین اسلام کا کوئی شعبہ مکمل نہیں ہوتا، جنہیں واقعات کربلا سے دور دور تک کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر واقعہ کربلا کی جو کتابیں پڑھی جاتی ہیں وہ زیادہ تر اکاذیب اور اباطیل کا مجموعہ، یعنی جھوٹ کا مجموعہ ہوتا ہے، جس کا مقصد جو ہے وہ فتنہ و فساد کے نئے دروازے کھولنا اور امت کے اندر پھوٹ ڈالنا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ تمام بدعات و خرافات ایک خاص مذہب کی ترویج اور تبلیغ اور اس کو سہارا دینے کے لیے ایک سوچی سمجھی پلاننگ کا نتیجہ ہے، جن کی ادائیگی میں امن عامہ قائم نہیں رہ سکتا۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ اسلام امن و شانتی کا دین ہے۔ دیکھا دیکھی ہمارے اہل سنت بھائیوں نے بھی کیا کیا جی، ہمارے اہل سنت جتنے بھی لوگ ہیں ان نے بھی اسی نسبت سے ایسے کام شروع کر دیا جن کا شریعت اسلامیہ میں کوئی وجود نہیں ہے، جو سراسر بدعات و ضلالت پر مبنی امور ہے، جن کی دین اسلام قطعا اجازت نہیں دیتا۔ ہمیں ان سب من گڑت اور بدعات اور خرافات پر مبنی افعال سے بچنا چاہیے، اور اپنا ایمان بچانے کے لیے ایسی خرافات سے دور نکلنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اخلاقیات ختم ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا ایمان بھی جاتا رہے۔ تو اسی لیے یہ جو میں نے آپ کے سامنے ماہ محرم کے اندر کرنے والے کام بتائے ہیں، تقریباً 8 کام ہیں، آپ سب نے اپنے لیے پلان بنانا ہے۔ ہم انشاءاللہ اس محرم کے مہینے کی عظمت کو اور فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے، ہم انشاءاللہ ان 8 کام کو سر انجام دیں گے۔ روزوں کا بھی اہتمام کریں گے، نئی سال کی پلاننگ بھی کریں گے، صحابہ کی سیرت کا مطالعہ بھی کریں گے، وہ تو انشاءاللہ اس کورس میں ہو جائے گا۔ ہم ایک ایک صحابی کی فضیلت کو دیکھیں گے اس میں، اور اس مہینے میں ہم گناہوں سے بچیں گے، اور فضول بدعات اور خرافات والی مجالس سے ہم مکمل اجتناب کریں گے، بدعات اور رسومات سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ یہ آج کے ہمارے سیشن کے اہم عنوانات تھے جو کہ ہم نے تفصیل سے پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ ایک دفعہ دوبارہ میں آپ کے سامنے یہ خلاصہ کروں کہ آج کے سیشن میں ہم نے کیا پڑھا۔ ہم نے ماہ محرم کی فضیلت اور اہمیت کو دیکھا، اور پھر محرم کے اندر کرنے والے کام کو تفصیل سے دیکھا۔ اس میں پہلا کام یہ تھا کہ نئے سال کی ہم نے پلاننگ کرنی ہے، کیونکہ ہمارا نیا سال جو ہے محرم سے شروع ہوتا ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ ہم محرم کی حرمت کا خیال رکھیں اور اس کا پاس رکھیں۔ تیسرا کام یہ ہے کہ ہم روزے رکھیں۔ چوتھا کام یہ ہے کہ ہم اگر باقی روزے نہیں رکھ سکتے تو عاشورہ کا روزہ ضرور رکھیں۔ پانچواں کام یہ ہے کہ صحابہ کرام کا دفاع کریں۔ چھٹا کام یہ ہے کہ صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ ساتواں کام یہ ہے کہ خرافات والی مجالس میں جانے سے ہم اجتناب کریں۔ اور آٹھواں کام یہ ہے کہ ہم بدعات اور خرافات سے مکمل طور پر بائیکاٹ کریں۔ یہ تھا آج کا سیشن۔ مجھے امید ہے آپ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ کسی کا کوئی سوال ہو، کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ پوچھ سکتی ہیں۔